یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلوات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، اج دا یہ پروگرام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک اطہار دے ذکر واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میرے تو قبل بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے سن مولانا محمد محسن رضا آصفی صاحب، اللہ کریم انہاں دے ذوق بیان دے اندر ہور برکتاں عطا فرمائے۔ میں انہاں دی طرح سر تے نہیں لا سکدا، تھوڑا بے سرا جہا مولوی ہے، لیکن گلاں انشاءاللہ جنیاں تواڈے نال کرنیاں نے وہ ساریاں سر وچ ہون گیاں۔ سبحان اللہ، پاویں نہ کوئی گل نہیں کہہ کہو ہولا رل کے کی ہو تسی انج بیٹھے ہو جویں کوئی ناراضگی ہوندی ہے نا۔ میں تواڈے نال میں پنجابی تاں شروع ہو گیا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے بھی مولوی ہو رہے علم چاڑن آیا ہے۔ میں تواڈے نال چار گلاں کرنیاں تے ستھریاں جہیاں کرنیاں، تے جے تسی تیار ہو گے تو میں کر سکاں گا، جے تیار نہیں تے یہ گلاں ہر میدا ہضم کر بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے ذرا ذوق دا مظاہرہ کرو، ہاں بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے اج راتی سویں خواب وچ حضرت علی اکبر دا دیدار عطا فرما۔ مولا جڑا ادوں بھی اچھی سبحان اللہ بولے راتی سویں خواب وچ امام حسین پاک دا دیدار عطا فرما۔ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ بولے راتی سویں خواب وچ مولا علی پاک دا دیدار عطا فرما۔ میں تو ذرا متوجہ کرنا سی، دو چار دعاواں ہو رہے تواڈی آمین دی برکت نال ہی اللہ قبول فرما لو۔ گرامی قدر حاضرین، جدوں بھی محرم شریف شروع ہوندے نے دو تین طرح دیاں آوازاں ساڈے کناں چ پین لگ پیندیاں نے۔ اج دے دور دی مصیبت یہ وے کہ ساڈے نوجوان صحبت عالم کولوں بھئی کسی عالم دین دی صحبت اختیار کرن تو بچدے نے، ڈردے نے، تریندے نے۔ ایک جھجک جی آ گئی، ایک جھاکا جا آ گیا نوجواناں دے درمیان اور علماء دے درمیان۔ اس جھاکے دی دو تین وجوہات نے۔ پہلی وجہ تے اے وے بھئی جدوں آغاز تو ہی زندگی دے آغاز تو ہی کدی دین سکھیا ہی نہیں تے پھر جھاکا لگدا ہے بھی مولوی کتے دعائے قنوت نہ سن لے۔ انجی گل ہے، یہ درد والی گل ہے، میں تمہیں دسن لیا۔ ایون کہ ایم اے اسلامیات بھی کر لوے گا نا تے پھر بھی انہوں دین دے بنیادی مسئلے دی خبر ہے، کیونکہ سکولاں کالجاں والی اسلامیات انہیں پڑھی ہے، انہیں قرآن حدیث والی پڑھی ہوندی تے انہوں پتہ ہوندا نبی دا دین ہے کی شے۔ یہ سب تو بڑا نقصان یہ ہویا کہ ساڈے نوجوان علماء تو دور ہوئے، تے دوسرا بڑا نقصان یہ ہویا کہ ہاتھ چ آ گئے موبائل۔ ہن ہر قسم دی آواز اس نوجوان دے کناں چ پین لگ پئی۔ سجیوں آواز آئی سانو نبی دی آل نال بڑی محبت ہے، انہیں ادھر دھیان ماریا یار واقعی نبی دی آل نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ ادھروں آواز آئی سانو نبی دے صحابہ نال بڑی محبت ہے، یہ ادھر بھی دھیان آ گیا یار ہے صحابہ بڑا کرتے ہیں۔ ادھروں آواز آئی جی اسی نبی پاک دی آل نال بھی محبت کرنے ہاں، نبی پاک دے صحابہ نال بھی محبت کرنے ہاں۔ انہیں آکھیا یار ہے تے انہاں دوواں نالوں ہی چنگا نکلیا، دوواں دھراں نال ہی محبت کردا پیا۔ کوئی ہور آواز نکلی، انہیں آکھیا جی اسی دوواں نال محبت کرنے ہاں پر ادھروں بھی پانچ سات کڈھ دئیے پھر تے ادھروں بھی پانچ سات کڈھ دئیے تے پھر۔ ہن نوجوان کنفیوز ہے، انہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ محرم آندے نے یا حسین بھی کردہ ہے، واہ حسین بھی کردہ ہے، بڑی سونی بھی لگ دی ہے گل دی کہ چلو ذکر حسین کر رہا ہے، ذکر حسین سن رہا ہے، ذکر حسین سنا رہا ہے۔
لیکن انہوں یہ خبر نہیں ہوندی، یہ ونڈ نہیں کر سکتا کہ اس یا حسین دے ذکر وچ یا حسن دی نفی بھی ہے بھی جڑے پورے محرم یا حسین کردے نے انہوں نے کدی کسے پوچھے ہے جی امام حسین پاک دے وڈے بھرا تے نبی پاک دے لاڈلے نواسے شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ دا ذکر تو اڈے پیو کرنا ہے، انجی گل ہے نا، حسن پاک دا ذکر کنے کرنا ہے جی، حسین یا حسین تے کر لیا، یا حسن کنے کرنا ہے، او جی کرتے لئیے پر وچ مسئلہ آ گیا ہے۔ میں کیا پھر ادھا مطلب ہے جتھے مسئلہ آ جائے نا، جتھے وچ رڑک آ جائے، ادھا مطلب ہے تو پھر نبی پاک دی نسبت دا حیا نہیں کیتا، پھر تو نبی دی آل نال محبت نہیں کیتی، پھر خالی حسین پاک نہ محبت دا دعویٰ کیتا ہی، جے خالی دعویٰ کیتا ہی نا، اے دعوے نو محبت نہیں آکھیا جاندہ، جے نبی دی آل نال محبت ہوندی تے پھر نبی دی آل دے کوئی فرد ایسا نہ ہوندہ جیدہ نعرہ تینوں تکلیف دیندہ، بلکہ ہر نبی دی آل دے فرد دا نا سن کے تیرا دل کلیجہ کھل جاندہ۔ دوجے پاسوں آواز آندی ہے جی میں نوکر صحابہ دا، بندے ادھر بھی توجہ کر دینا آندھن ویکھو یار صحابہ کرام نبی پاک دے صحابہ دے کڈے غلام نے، آندھن میں نوکر صحابہ دا کی کر سکتے ہو صحابہ دی محبت، اسی جی جان لے بھی سکنے ہیں، جان دے بھی سکنے ہیں، اسی جی گڈی دے اُتے بھی لکھایا میں نوکر صحابہ دا، بازار وچ بھی لکھیا جی میں نوکر صحابہ دا، دکان تے بھی سٹیکر لایا میں نوکر صحابہ دا۔ ساڈا نوجوان بڑا متاثر ہویا انہاں کہ یار ویکھو نبی دے غلاماں نال، نبی دے صحابہ نال کنی محبت کردا ہے۔ میں کہ چنگی گل ہے، سنی گل ہے، پر اے سوچ انہاں نوں پوچھ ذرا کہ نبی دے سارے صحابہ نال محبت کر دیو، جی جی سارے نال کرنے ہیں، تے حسین پاک دے بارے کی خیال ہے؟ کہنے لگے جی وہ تے یزید دے خلاف نکلے سن، انہاں خروج کیتا ہے، وہ تے باغی سن، وہ تے اسی انہاں نوں منن لی تیار نہیں۔ ایس نعرے دی بیس دا سنڈیا جے تو انہوں غور کرنا، میرا ایک جملہ ریکارڈ ہوندا پیا، میں ذمہ دار ہاں اپنی گل دا آپ، تساں پریشان نہیں ہونا، گل سمجھو، میں اپنا مسلک تواڈے سامنے رکھن لگا اور درد دل دے نال، تے میں پنجابی جتان شروع ہویا بھی کوئی بندہ رہ نہ جائے، ہر بندے تک گل پہنچے۔ نبی دی آل دی محبت دا دعویٰ بڑا چنگا ہے، لیکن ادوں تک جدوں تک صحابہ دے بغض تو خالی ہوئے، اور نبی دے صحابہ دی محبت دا دعویٰ بڑا چنگا ہے، لیکن ادوں تک جے نبی دی آل دے بغض تو خالی ہوئے، جے نبی دی آل دا نعرہ مار کے نبی دے صحابہ نو پیڑا کہنا ہی، تے پھر تو نبی پاک دی آل نو بھی منیا، تے جے نبی دے صحابہ دا نعرہ مار کے نبی دی آل دے اتے فتوے لانے نہیں، یہ مطلب ہے تو نبی دے صحابہ نو بھی منیا۔ اسی اہل سنتاں ساڈا مسلک ساڈا مذہب او درمیانی راہ وے کہ جدے وچ ماسا جنی بھی کوئی رڑک نہیں، اسی نبی پاک دی آل نو انج مننے ہاں جویں رب دے قرآن منوایا ہے یا آمنہ دے لال دے فرمان نے منوایا ہے۔ صحابہ نو بھی مننے ہاں تے انج مننے ہاں جویں رب نے منوایا تے اللہ دے سونے رسول نے منوایا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے تے نبی پاک دے بھی خدا نے، ساڑھے رب نے، سانو پیدا کرنے والے خالق نے اور اللہ دے سونے محبوب نے پتہ کنج منوایا ہے، پر میں صحابہ نو مننا ہے تے بھی ساریاں نو مننا ہے، تے نبی دی آل نو مننا ہے تے بھی نبی دی ساری آل نو مننا ہے۔ اے دو نمبری نہیں مٹھا مٹھا پپ تے کوڑا کوڑا تھو، فلانا جی ہے سید زندہ باد جی، فلانا سید، فلانے دے جی پیران تے میری پگ زندہ باد ہے جی، بڑی اچھی گل ہے، بڑی محبت ہے جی سیدان دے نال، اچھا جی وہ فلانا سید، نہیں نہیں وہ مینوں چنگا نہیں لگدا۔ میں کیا پھر دا مطلب ہے تو اپنے من دے نال محبت کیتی ہے، نبی دی آل نال پیار نہیں کیتا۔ میرے کول جی کچھ دوست گواہ بھی ہون گے شاید اتھے بیٹھے، ایک بندہ تے ہے آستانہ لیا کلی شریف ویکھیا تساں، شاہ غریب تھانے دے نال اگلے پاسے کلی شریف، اتھے منظور شاہ صاحب پچھلے دنہ فوت ہو گئے نے، انہوں دا پوترہ ایک میرے کو پڑھدا ہے سید زادہ ہے، میرے مدرسے چو کلا سید ہے، تو خدا دی عزت دی قسم ہے میں تو ہم دسن لگا سنی دا ایمان کی ہندہ ہے، وہ کلا سید ہے، تے سارے طالب علم استاد دے ہاتھ چومدن تے استاد طالب علم سامنے اس بچے دے ہاتھ چومدہ ہے، تے سارے طالب علم تھلے پہن دینے، وہ سید زادے دی نشست استاد دے نال ہوندی، جتھے استاد بہنا ہے اتھے ہی اسے سید زادے نے بہنا ہے۔ میں کہا جے نبی نی آل نو مننا ہی تے پھر انج من، اے نہیں کہ ادھا ادھا من لیا تے ادھا ادھا نہیں، کیوں نہیں مندا؟
وہ بھی 2-4 تاریخی واقعات نے جی دی وجہ تو نہیں مانتے. صحابہ دے نام لیوا نبی دی آل تے فتوے لاندے نے وہ دیاں بھی کچھ وجوہات نے. ہن میں تانوں مسلک حق اہل سنت و جماعت جڑا دسنا چاہنا جڑا پہنچانا چاہنا وہ تے غور کرنا. سب تو پہلی شے اے میری ملت دے نوجوان اپنے دل وچ بٹھا لے کہ اسی کوئی فرقی نہیں ہاں, اسی کوئی نکا جیا گروہ یا نکی جی جماعت نہیں ہاں, اسی اہل سنت و جماعت ہاں. ساڈا مذہب ساڈا عقیدہ انگریز سانو نہ دے کے نہیں بنایا. ساڈا مذہب کوئی 100-200 سال پرانا نہیں. ساڈا مذہب ہوئے جدے تے مور حضرت مولا علی دی لگی ہے, تحریر حضرت ابو بکر صدیق دی ہوئی ہے. ساڈے کولو سند ہے اپنے مسلک دی. اس واسطے میں کہنا خالی ہے سجے کھبے نہ ویکھیا کر. موبائل وچ ویکھ رہے ہیں ادھروں آواز آ رہی نبی دی آل دی محبت دی, ادھروں نبی دے صحابہ دی, کدی ادھر وینا ہے کدی ادھر وینا ہے, پھر کنفیوز ہو جانا ہے. کوئی ادھر چھال مار جاندہ ہے کوئی ادھر مار جاندہ ہے. میں نے کہا سجے کھبے والے دا نا اہل سنت نہیں. اہل سنت مذہب نہ تے کسے دی محبت ذاتی محبت دی بیس تے بڑے ہیں, نہ کسے دی عارضی محبت دی بیس تے بڑے ہیں. اہل سنت یا قرآن دی تشریح دا نا ہے یا سونے نبی دے فرمان دی تشریح دا نا. یہ بنیادی مذہب ہے. اور وہ دی میں ایک کوئی دلیل دینا, میں اپنے گھروں دلیل دیاں کہ تسی کہہ سکتے ہو مولوی صاحب اپنے گھروں دے سارے دلیلہ لے ہوندے نے, لیکن الفضل ما شاہدت بہل آدھا گل وہ ہوندی ہے جدہ دشمن بھی اقرار کرے. تے او لوگ جڑے آندے نے یا حسین تے بڑے نعرے مار دینے آندے نے اسی جناب جنی محبت کرنے ہاں, لیکن حسن پاک دا نا نہیں لین گے. انہاں دی ایک کتاب ہے جیڑی ساڈی کتاب بخاری شریف نالوں بھی وہ کہندے نے بہت ہی عظمت والی ہے. وہ کہندے نے قرآن تو بعد ساڈی یہ کتاب ہے, وہ دا نام ہے الاستبصار, وہ دی جلد نمبر 4 کتاب القدر دے اندر ایک حدیث ہے. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان وہ دے وچ موجود ہے. اور میں فرمان سنون لگا تسی سبحان اللہ تہاڈی آپ ہی نکلے گی انشاءاللہ, لیکن پہلے سنیو گل. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ بندے آ گئے. انہاں کہا سرکار ساڈے او فلانے علاقے دے وچ کچھ لوگ نے او جبریہ عقیدے دے حامل نے, او کہندے نے اسی جبریہ مسلمان ہاں تے اے دوجے پاسے چلی جائیے ادھر حضور قدریے نے, وہ کہندے نے اسی قدریے ہاں, ادھر جبریہ نے ادھر قدریہ نے. ٹائم ہوندا میں ساری وضاحت کر کے جاندا جبریہ کنوں آندے تے قدریہ کنوں آندے. یہ تقدیر دا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جدے وچ بحث کرن تو محدثین مفسرین نے علماء اہل سنت نے روکیا ہے, کیونکہ علم جنہ مرضی ہوئے نا گل ایمان بچاؤن دی ہوندی ہے. جے علم ایمان روڑ کے لے جاوے نا تے پھر بندہ شیطان بھی بن جاندا ہے. وہ دے کول تھوڑا علم نہیں سی, شیطان دا علم تے اتنا علم سی کہ تسی اسی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جدو ایمان رڑیا تے پھر یہو جہا گمراہ ہویا ہے کہ قیامت تک گمراہ کرن والا بنا دیتا گیا ہے, کدی انہوں ہدایت نصیب ہو سکتی نہیں. علم دیاں گلاں ایک پاسے رکھ کے اس مسئلے نو سمجھا جے. آ کے حضرت مولا علی نو پوچھیا اے علی المرتضی, ایک پاسے جبریہ نے انہاں اپنا نام جبریہ رکھے ہے, ایک پاسے قدریہ نے انہاں اپنا نام قدریہ رکھے ہے. حضور اسی کون ہاں, جبریہ ہاں یا قدریہ ہاں, اسی کدے نیڑے والے ہاں؟ حضرت مولا علی نے پتہ کی فرمایا, فرمایا سن نہ اسی جبریہ ہاں نہ اسی قدریہ ہاں, ساڈا مذہب اور مسلک ہو رہے. پوچھا سرکار پھر ساڈا کوئی نام ہی تے ہوئے گا نا. حضرت مولا علی نے پتہ کی فرمایا, سنے گا کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی. کتاب دا نام ہے لے دیتا, ویڈیو بن دی پئی ہے تے دل دی تختی تے لکھی. مولا علی نے کی فرمایا, فرمایا نہ اسی جبریہ نہ اسی قدریہ, نحنو اہل سنت والجماعہ. فرمایا میں بھی سنی ہاں تے میرے منن والے بھی اہل سنت و جماعت ہیں. کوئی گل نہیں, ہجے تیار نہیں ہوئے تسی, ہجے تیار نہیں ہوئے. جنہوں گل سمجھ آئیے او بولے سبحان اللہ. ساڈا نا کسی انگریز کو الاٹ نہیں کروایا جی, مولا علی نے آپ رکھیا. بلکہ فتاوی رضویہ شریف چالا حضرت فاضل بریلوی ایک مقام تے لکھے ہے, حضرت مولا علی المرتضی پہلے وہ سنی ہیں جنہوں نے سنی ہونے کا اعلان کیا, وگرنہ پہلے سنی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے, دوسرے سنی کا نام عمر فاروق ہے, تیسرے سنی کا نام عثمان غنی ہے, چوتھے سنی کا نام مولا علی ہے, اور اس کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ, امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین ہے.
حضرت امیر معاویہ سے لے کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام اعظم سے لے کے داتا علی حجویری تک، داتا علی حجویری سے لے کے حضور غوث اعظم تک، حضور غوث اعظم سے لے کے محدث اعظم تک، اور محدث اعظم سے لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک، خادم حسین رضوی سے لے کے پروفیسر محمد حسین آسی تک، یہ سارے وہی سنی ہیں جس کی سنیت پر مہر مدینے والے آقا نے خود لگائی ہے۔ اس واسطے ہولی نہ بولو جی، لانا تے پھر تگڑا جانا۔ ایک منٹ نعرہ ہوندہ ہے اندر دی پڑھاس جڑی ہوندی نا، جذبہ ہو باہر نکلے، اے نعرہ نہیں ہوندہ نعرہ تکبیر اللہ ہو، 4 بولو 5 چوپرو، اینج نہیں، جی لانا ہے تو پھر تگڑا کر کے لاؤ۔ میں تواڈے سامنے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ گلاں میں ساریاں کھول کے جاواں گا، پریشان نہیں ہونا، پر نہ ہاتھ سارے دا اُتے ہوئے تے آواز بھی بہت ہی ہوئے، نظر آوے واقعی لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا۔ ہاتھ چوک کے ذرا اس مسئلے تھے کہ اسی اہل سنت ہاں تے ساڈا مذہب اور مسلک ایدہ نا کتھوں آیا ہے، اسی کیوں اہل سنت ہاں تے سنی اپنے آپ نو کیوں خوانے ہاں، ایدہ تے ایک دو نہیں ہزاراں دلیلاں نے جڑیاں دیتیاں جا سکدیاں نے، اکو دلیلوں بھی غیران دی کتاب وچوں دین دا مطلب صرف ہی ہے کہ اے میری ملت دے نوجوان جے سجے کھبے دی کو گل سننا ہے نا تے ایک اس گل سنن تو پہلا اپنے اندر اے چیز پیدا کر لویں کہ جے تو سنی ہو کے دیکھیں گا نا اس مسئلے نو جڑا تیرے سامنے آندہ پیا کہ صحابہ کی آپس میں ناراضگی ہو گئی تھیں، اہل بیت کا معاملہ ایسے ہو گیا تھا، تاریخ کا واقعہ یہ کہتا ہے، فلاں تاریخ یہ کہتی ہے، میں کہ تاریخ جاوے تیل لین، اساں پہلے رب دا قرآن ویکھنا ہے پھر نبی دا فرمان ویکھنا ہے، تاریخ دی تے باری نہیں اسی آن دینی، یا رب دا قرآن یا نبی دا فرمان، تے جے سنیت دے چشمے دے نال نبی دی اہل بیت نو ویکھیں گا پھر ساریاں دی محبت پیدا ہو جائے گا، جے سنیت دی اینک دے نال اس نظریے دے نال نبی دے صحابہ نو ویکھیں گا پھر کسے ایک صحابی دا بھی بغض تیرے سینے سے نہیں آئے گا بلکہ نبی دے سارے صحابہ نال تینو محبت ہو جائے گی، تے جے اینک لا دے گا تے سن پھر فتوہ امام احمد رضا دا، آپ فرماندے نے جن نے سنیت دی اینک لا کے صحابہ دے مشاجرات نو ویکھیا یا اہل بیت دے معاملات نو تاریخ دی اینک لا کے ویکھیا، فرمایا گمراہی تو سوا او دے ہاتھ دی کوئی شے آ سکدی۔ اس واسطے اسی سب تو پہلا کی بننا ہے؟ سنی بننا ہے۔ کی بننا ہے جی؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کسے صحابی دے بارے کوئی بندہ گل کردا ہے، کوئی مولوی ہی گل کردا ہے، کوئی پیر ہی گل کر دیندا ہے، او فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہے، فلان صحابی نے ایسے کیا، نبی کی آل کے فلان بندے نے ایسے کر دیا، اسی کہنا پیر ہوئیں گا اپنے کار، مولوی ہوئیں گا اپنے کار، نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی ایک لمحے کے لیے کوئی غلط بات ہم برداشت کر سکتے، اور نبی کی آل کے بارے میں بھی ایک لفظ بھی کوئی غلط برداشت کر سکتے، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نبی کا فرمان کہتا ہے۔ اے اہل سنت و جماعت دا نظریہ انہوں اپنے دل وچ بٹھا لو۔ ہن میں دلیلاں دین لگا دو ہی صرف، زیادہ دا ٹائم کوئی نہیں، تو تانوں طریقہ دسنا ہے کہ پھر سنی ہو کے کردار کیویں ادا کریدا ہے، نبی دی نسبت دا حیا کریدا کیویں میں، او میں دو حدیثاں تواڈے سامنے ذکر کرنے تے گل سمیٹنے آ۔ پہلی دلیل جی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب اے جڑے کلمہ پڑھن والے نے کچھ او نے جنہ فتح مکہ ہون تو پہلا محبوب تیری غلامی اختیار کی تھی، ٹھیک ہے جی، مکہ فتح ہون تو پہلا محبوبہ تیری غلامی اختیار کی تھی تے جہاد کیتا، کلمہ پڑھیا صحابی بنے، جہاد کیتا، اللہ دی راہ مال خرچ کیتا، تے کچھ او نے جنہ مکہ فتح ہون تو بعد تیرے تے ایمان لے آندا، انہوں نے بھی قتال کیتا، لیکن اے جڑے پہلا ایمان لے آ چکے نے نا، جنہ پہلا ایمان لے آندا ہے، رب فرماؤندا ہے انہاں دی شان بہت ہی ہے۔ یہ قرآن پاک دی آیت دا مفہوم تو آڈے سامنے سادہ جے رکھے تاکہ گل سمجھ آ جائے۔
پہلیاں جنہ ایمان لیاندا ہے انہاں دی شان بہتی ہے، بعد والیاں دی تھوڑی شان گھٹ ہے پہلے والیاں نالوں، لیکن اے جڑے سارے دے سارے صحابہ نے نا انہاں دے بارے فیصلہ کی ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ فتح مکہ تو پہلا ایمان لے ہونا لے ہون یا فتح مکہ تو بعد ایمان قبول کرن والے، کلن فرمایا سارے دے سارے واسطے وعد اللہ الحسنى، رب نے وعدہ کر لیا کہ سارے نو جنت عطا فرمائے، نبی دے سارے سے ابھی جنتی۔ ایک قرآن پاک دی آیت چو ایک حدیث شریف جامع ترمذی دی مفہوم عرض کر دینا، سنے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی، فرمایا نبیاں وچوں رب نے مینوں چن کے اپنا محبوب بنا لیا۔ اگلا جملہ سنے ہو تو ایمان تازہ کرے ہو، اے جملہ اے سمجھن والا ہے، غور رکھے ہو، اس نے ان یاد رکھے آجے۔ بلکہ اگلا جملہ حضور نے پتہ کی فرمایا، فرمایا وَاخْتَارَ لِي اصحابی، میں رب نبیوں دے گروہ وچوں مینوں چن کے اپنا محبوب بنایا، تے میرے جننے بھی صحابہ نے انہاں سارے نو میرے واسطے میرے رب نے آپ چن کے میرے صحابہ بنا چکے۔ تے جنہ ہستیاں نو رب نے چنے ہوئے انہاں تے کوئی سنی تنقید کر سکدا؟ اے اہل سنت دا نظریہ ذہن وچ رکھی۔ اور دوسری حدیث میں تانوں جڑی نبی پاک علیہ السلام دی آل دے بارے دسنا چاہنا، وہ میں دسنا میں امام محمد رضا فاضل بریلی دی کتاب وچ۔ ہولی بولو کدھر سمجھ نہ آ جائے کدھر۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے او دے مقدر چمکا دے، او دی دنیا بھی بنا دے، او دی آخرت بھی بنا دے۔ جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے اور راتی سووے تے اپنے پیاریوں دا دیدار عطا فرما دے۔ اے دی کو خاص وجہ ہے، کہندے نے جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کہاں پر نبی کی آل کا مقام بیان کیا؟ میں کہا پتر جنہ امام محمد رضا نے نبی دی آل دا تذکرہ کیتا ہے نا، تو 100 وری جم کے بھی آ جائے تے اعلیٰ حضرت دے پاس کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اے حدیث اور کتاباں وچ بھی ہے سی تے کتاباں بھی میرے کول ہیں، لیکن اے میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 خاص طور تے تاں لے کے آیا تاکہ بندیاں دے ذہناں وچ دوویں گلاں آ جان۔ پہلی شے کہ امام محمد رضا نبی دے صحابہ اور اہل بیت دی جڑی ونڈ کٹ کے سانو دسی ہے تے نبی دے صحابہ اور اہل بیت دی جڑی محبت دی تربیت دیتی ہے وہ بھی سمجھ آ جائے تے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ نبی دی اہل بیت نو مننا کیویں میں۔ ہن غور کرنا ذرا، کوئی قید نہیں، نبی پاک دے ایک شہزادے حضرت حسن مجتبیٰ دا ذکر چھڑ دیو جی تے حضرت حسین پاک دا کر لو، ایک کدھرے بھی پابندی موجود ہے نہیں، بلکہ نبی دی ساری آل دے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا۔ اے فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 اعلیٰ حضرت فاضل بریلی حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 18 اور 19، کتاب دا نام ہے الامن والعلا۔ تے وہ کتاب ہے جیڑی اعلیٰ حضرت کو ایک بندے سوال کیتا، آکھیا سرکار بعض لوگ درود تاج پڑھ دینے او دے تے ایک جملہ دافع البلا، جی بلاواں نو دفع کرنے والے، تے کیا نبی پاک دافع البلا ہے نے؟ سنو ذرا، آپ جھٹکی دی گل کر دے، ایک قرآن دی آیت پڑھ دیں دے، ایک حدیث دے دیں دے، نال ترجمہ دس دیں دے بھئی نبی پاک دافع البلا ہیں، ٹھیک ہے جی مسئلہ حل ہو جانا سی، لیکن ایک کلم امام احمد رضا دا سی۔ گادی کے بولو سنیہ دے امام دی گل کرنا پھیا، ایک کلم امام محمد رضا دا اعلیٰ حضرت نے 40 قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے ثابت کیتا اور 300 حدیثاں نبی پاک دیاں بیان فرمائیاں تے اینڈ تے پتہ کی گل فرمائی؟ آپ نے فرمایا سنو، نبی پاک تو نبی پاک ہیں، نبی پاک کے صحابہ بھی دافع البلا ہیں تے نبی دی ساری آل بھی بلاواں دفع کرن والی اللہ نے فضل ہے۔ اس باب دے اندر اللہ حضرت فاضل بریلی حدیث لے کے آئے، سنو حدیث دے لفظ کی نے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے اور مسند امام احمد ابن حنبل دے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں فتاوی رضویہ تو تلاوت کرنا ہے، سینے چ جگہ دیں۔ سن امام احمد رضا کا نبی کی آل کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اے نہیں کہ جتھوں میٹھا میٹھا اتھے آپ تے جتھے کوڑا آ جائے تے اتھے تھو تھو، نہ مننا تے سارے نو مننا ہے، باپ کوڑا بھی ہوئے نا تے باپ ہی ہوندا، چاچا نہیں بن جاندہ، تے جڑا چاچا بنا لوے نا انہوں لوکی آندے نے اے جڑ کٹ ہے، جڑا سکے پیو دا نہیں بنیا باقیہ دا کی بنے گا۔ میں کہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کو صحابہ ہونے کی وجہ سے مانا جائے گا، الگ نام کی وجہ سے نہیں مانا جائے گا کہ وہ فارس سے آئے ہیں اس لیے مانتے ہیں، وہ فلاں علاقے سے ہیں اس لیے مانتے ہیں، وہ فلاں خاندان سے ہیں اس لیے مانتے ہیں، یا وہ فلاں خاندان سے ہیں ہم انکار کریں گے۔ میں نے کہا نا، اگر ماننا ہے تو نسبت نبی کی وجہ سے ماننا پڑے گا۔
اور جب نسبت کی وجہ سے مانو گے تو پھر نبی کی ساری آل بھی ماننی پڑے گی۔ سنو جی حدیث کے لفظ کیا ہیں، سنے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء، فرمایا جڑے ستارے نے نا انہاں نو اللہ نے مددگار بنا چھڑیا ہے۔ کنہاں دے مددگار؟ فرمایا لأہل السماء، آسمان والوں کے لیے ستاروں کو رب نے امان بنا دیا ہے۔ جدوں آسمان والیاں تے اوکھا ویلا ہے ستاریاں کولوں نور لے لیندے نے۔ ہولی بولو ذرا، مینوں قسمیں کدھر شعر آندے ہوندے نا اسی صاحب طرح تے میں تانوں سناندا تہاڈی سبحان اللہ اچھی ہوندی۔ جس دن سنی حدیث سن کے سبحان اللہ کہنا سکھ گیا نا، اللہ دی عزت دی قسم ہے کوئی یہ دا ایمان کبھی بھی نہیں لوٹ سکتا۔ کدی تگڑے تے ہوو، سنن والے تے بنو نہ جلیو، این سبحان اللہ بول مدینے والا راضی ہو جائے۔ سنو فرمایا جدوں آج جڑے ستارے نے نا انہاں نو رب نے آسمان والیاں واسطے امان بنا چھڑیا، لیکن اگلا جملہ سنے نبی پاک دا سنی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، دی شان والی زبان نے اپنی آل دے بارے کی ارشاد فرمایا۔ سنے نبی پاک نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور فرمایا جڑے میرے اہل بیت نے رب نے انہوں نے مقام عطا فرمایا، فرمایا سارے زمانے دیا مشکلاں اگر کدھرے حل نہ ہوندیا ہوڑ، فرمایا میری اہل بیت دی بارگاہ چاہ جاؤ رب ساری دیا مشکلاں آسان فرمایا۔ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، میرے اہل بیت میری پوری امت واسطے امان بن گئے۔ جڑا آکھے نہیں میں حسین تے کرنا ہے، حسن دا نام انہوں برداشت ہے نہیں، اسی آنے ہیں پھر تو نبی دی آل نو ہی منیا نہیں، جب مندہ تے جلیا انہاں دے قول اور فعل یا معاملات نو ویکھ کے نہ مندا، بلکہ صرف نسبت مصطفیٰ ویکھ کے مندا۔ تے جے نسبت ویکھ کے مندا تے پھر امام محمد رضا طرح مندا کہ جدوں وقت دا مجدد پالکی ڈولی چ بٹھا کے مزدوراں جدوں 4 مزدوراں ڈولی چکی نا تے امام محمد رضا نے کیا پالکی روک دیو، کیونکہ مینوں مزدوراں وچ انج لگدا ہے جویں کوئی نبی دی آل دا شہزادہ بھی موجود ہے۔ پالکی روکی گئی، امام محمد رضا وقت دے مجدد باہر آئے تے مزدوراں نے پوچھیا دسو جی تواڈے چوں سید کون ہے؟ جڑا سید زیادہ سی نا چپ کر رہا، بھئی پیڑے حال بانکے دیاڑے مزدور آدمی تے لیکن ہے نبی دی آل دا فرد۔ تے جدوں نے آکھیا نا انہیں آکھیا جی ہاں تے میں سید ہاں لیکن مزدوراں کولوں کم لیا جاندا ہے، ذات نہیں پوچھی جاندا۔ امام محمد رضا نے کی فرمایا؟ فرمایا جے کوئی اور ہوندا تے ذات میں نہ بھی پوچھدا تے چلدا، لیکن قیامت والے دن سونے نبی پاک پوچھ لیا اے احمد رضا میری آل دے موڈے اس واسطے سن کے تو انہاں تے سواریاں کردا، احمد رضا کی جواب دے گا؟ اس واسطے شاہ جی اے اپنی پگ وقت دے مجدد نے لا کے سید زادے مزدور دے پیراں وچ رکھ چھڑی، آکھے علم اپنی جگہ تے، مقام اپنی جگہ تے، مجدد ہونا اپنی جگہ تے، مفسر ہونا اپنی جگہ تے، قرآن دا مترجم ہونا اپنی جگہ تے، محدث بریلی ہونا اپنی جگہ تے، مناظر ہونا اپنی جگہ تے، نبی دا جاگ دیا اکھاں نال دیدار کرنا احسان اپنی جگہ تھے۔ فرمایا لیکن اتنی احسانہ دے باوجود احمد رضا آج امت نو یہ دس دینا چاہتا ہے کہ مردے مر جایا جے نبی دی آل پاوے جیو جے بھی ہوئے گستاخی نہ کر بوے آجے گا۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي۔ توجہ جی ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کی کیتا؟ وہ شہزادہ رون لگ پیا، انہاں کہ سرکار میں مزدور ہاں جان دیو، اگر تو لوکاں میں مزدوری بھی نہیں دینی۔ امام محمد رضا فرمایا نہیں سرکار ایک تے معافی دیو منو، تے دوسرا فرمایا کہ ہون پالکی چ تسیں بوو گے تے امام محمد رضا موڈا دے گا۔ میں کہ نبی دی آل نو مننا ہی تینج من۔ اعلیٰ حضرت نہیں پوچھیا کنا کماؤنا ہے، تیرے کو پراڈو ہے کہ نہیں ہے، کہ جنہوں کو پراڈو ہے وہ سید وڈا سید ہے، تو جنہوں کو پراڈو کوئی نہیں میلے کو چلے کپڑے پائے ہو سید نہیں۔ میں کہ انج نبی دی آل نو نہیں منیا جاندہ۔ وقت دے مجدد دے عمل نے دس چھڑیا میں نبی دی آل دا فرد ہوئے تے میلے کپڑے بھی ہوڑ تے تیریاں لکھاں کروڑاں دیا بوسکیاں بھی تیرے ریشم دے لباس بھی سید زادے دی جتی دے پیران دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک دی آل دا قدر ہے جڑا اہل سنت و جماعت نے دسیا۔ اور امام محمد رضا تے گل کہہ کے بانڈی کٹ کے رکھ چھڑی۔ آپ نے فرمایا اور کسے آل دے بارے کی پوچھ دے ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سونے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ
لیکن ہن حضرات اے مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ نبی دے صحابہ نو مننا ہے تے کنیاں نو مننا ہے جی؟ بولو بولو بولو، بولن والے بن جاؤ۔ سارے نو مننا ہے تے نبی دی آل نو مننا ہے تے کنی آل نو مننا ہے جی؟ سارے نو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید جب تک کافر نہ ہو جائے اس کی تعظیم واجب ہے۔ سید جدوں تک کافر نہ ہو جائے دی تعظیم کی ہے جی نماز نہیں پڑھدا اسی یہ دا کی احترام کریے، روزہ نہیں رکھدا کی احترام کریے؟ میں کہا جی ککھ نہ کرے، سید تے ہے نا، اودیاں رگاں وچ مدینے والے دا لہو تے ہے نا۔ میں کہا جی 1400 سال بعد، آج تو تقریباً 125 سال پہلے امام محمد رضا نبی دی آل دے فرد دی اے تعظیم سانو امت نو سکھا کے جان تے سوچی ذرا نبی دے صحابہ حضرت حسین پاک اور حسن پاک دے کی تعظیم کر دے ہون گے۔ اے سوچنا والی گل جی اتنے میں آ گیا، ذرا ٹرننگ پوائنٹ مہربانی کرو، توجہ میرے حل کرو، دب کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے او دے قرضے ادا ہو جان، پتہ نہیں کدی سبحان اللہ قبول ہو جانی ہے۔ یا اللہ جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے مردیاں ویلے مدینے والے دا دیدار عطا فرما۔ ہن غور کریا جی جڑی میں گل عرض کرنا چاہنا، ہن اے ونڈ تواڈے سامنے آ گئی، صحابہ نو مننا ہے تے کنیاں نو جی؟ ساریاں نو۔ تے نبی دی آل نو مننا ہے تے کنی آل نو؟ سارے نو مننا ہے۔ میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو کرنا کس بنیاد تے مننا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابی بنیا بھی نبی دی نسبت دی وجہ تو، تے نبی دی آل بنی نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو۔ تے جے عقیدہ وچلا وہ لے میں جویں وہ کہندے نے معاذ اللہ کے جبریل وحی لے کے آئے سن حضرت مولا علی نو نبی بنان لئی تے وہ غلطی نال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دے گئے، تے میں کہ ایہو جا عقیدہ کسے کمینے دا ہو سکتا ہے، کسے سنی دا ایہو جا غلیظ عقیدہ ہو سکتا؟ اچھا ہن تصور ذرا توجہ کریا جے، میں قرآن و حدیث دی روشنی تانوں دسن لگا کہ اگر کوئی بندہ سجے کھبے والا ہوئے تے پھر او دے نال چلنا کینجے؟ او دے نال چلنا تے جے میری مرضی دی گل آوے تے کیا جے نہیں مولوی ہے تو کولوں گل پا دیتی ہے، تے جے حدیث وچ لکھیا ہوئے پھر انجے ہی مننا جے، انجے ہی چلنا ہے پھر انہاں نال۔ تے جس دن سنی عوام انج کرنا شروع ہو گئی، اللہ دی عزت دی قسم ہے اس دن اے سانو منظر نہیں ویکھنا پینا کہ جدو باپ یا ماں دا جنازہ گھر پیا ہوئے تے ایک پتر آکھے فاتحہ دعانا مستحب ہے، چنگا کام ہے، ثواب ہوئے گا ساڈے ماں پیو نو، تے دوجا آکھے نہیں شرک ہے، جے کریں گا تے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ میں کہ ایک جنازے تے دو پتران دی یہ لڑائی ادو نہیں ہوئے گی کہ جدو ساڈے سنی اپنی اہمیت نو سمجھنا شروع ہو گئے تے اپنا مذہب اور مسلک سمجھ کے او دے تے انج عمل کیتا جویں نبی دے صحابہ کیتا یا نبی دی اہل بیت نے کیتا، تے رب کعبہ دی قسم ہے اج دے کسے نجدی یا کسے تشیع دے اندر ایڈا زور تے پاور کتھوں آ گیا؟ شیخ نجد بھی آ جائے تے امام احمد رضا دے غلامہ دا کوئی وال بھی بینگا کر سکدا، لیکن شرط کی ہے مننا ہونجے جویں نبی پاک علیہ السلام نے امت نو تربیت فرمائی۔ ہن میں لگا پڑھن جی حدیث مننا کینجے، ذرا اس گل تے غور کرنا، توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ بولو، ایویں مٹھی سبحان اللہ نہ کرو، ماشاءاللہ ایک واری اور بولو سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ کتاب ہے جی دا نام ہے عمدۃ القاری، یہ شرح ہے بخاری شریف دی، سوکھے لفظاں بخاری شریف دی شرح ہے۔ ساڈی نظر وچ اہل سنت دی نگاہ وچ قرآن تو بعد روح کائنات دے اندر سب تو عظیم کتاب دا نام بخاری شریف ہے، اے دی شرح ہے۔ اے دے مصنف نے حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے کوئی عام محدث نہیں، بڑے تگڑے محدث نے، سبحان اللہ آوے انہاں دے نام تے ذرا۔ اب بخاری شریف دی حدیث دا نمبر نوٹ کر لوے آجے، اور اے نمبر نوٹ کر کے تے جس کسے جوان نو شک ہوئے میری گل تے وہ ترجمہ گوگل بابا کولوں آپ پوچھ لوے، لکھو بخاری شریف اردو وچ لکھ لیو یا انگلش وچ لکھ لیو، بخاری شریف حدیث نمبر اے اگے میں بولن لگا 2691۔ پھر بولو کی حدیث دا نمبر ہے جی؟ 2691۔ جے بخاری چ نہ ہوئے تاوی میں ذمہ دار ہاں، جے دا یہ ترجمہ نہ ہوئے جڑا میں تانوں دسن لگا تاوی میں ذمہ دار ہاں، لیکن مننا انج ہی ہے سونے نبی پاک دی نسبت نو، تے جے انج مننے گا نہ تو رافضی بن سکتا ہے تے پھر نہ تو خارجی بن سکنا ہے، بلکہ جیے گا بھی اہل سنت ہو کے تے قبر چ جاویں گا تے اہل سنت ہو کے تے میدان حشر چٹھے گا تے اہل سنت ہو کے تے پھر شان ہوئے گی ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ جے سجے کھبے ٹر پیا نا تے سونے نبی پاک رخ پھیر لیا کہ بھئی تو میرے صحابہ نو تے مندا سیں، آندا سیں میں نوکر صحابہ دا، لیکن میری آل نو باغی کہندا سیں۔
پھر کی بنے گا جی دسو؟ شفاعت لبے گی مدینے والے دی؟ تے جے حضور نے فرما دیتا میری آل دا بڑا نا لیندا سیں یا حسین تے کردا سیں، لیکن قوم نو دسدا سیں نبی دے صحابہ کافر ہو گئے سن، تو میری نسبت صحابیت جنہاں نال میری قائم ہوئی، جنہاں دا میں نبی ساں، جڑے رب نے میرے صحابی بنائے، انہاں دا تو حیا نہیں کیتا، تے سونے نبی رخ پھیر لیا، دسو جی کیڑے پاسے جاؤ گے؟ مننا کنجے تے غیرت دا مظاہرہ کنج کرنا ہے؟ اے ذرا اس حدیث تو سنیا جے، اور ایتھے اس گل دا بھی جواب ہے، بندے نو کچھ ہوندا ہوئے پاویں نہ ہوندا ہوئے، میں گل ہاتھ جوڑ کے اپنے جوانوں نو کہنا خدا دا نا جے تانوں کوئی حدیث نہیں بھی آندی، کم از کم اپنے سینے دے وچ اس گل نو پختہ کر لو کہ اہل سنت دا مذہب ایک کدی بھی جھوٹا تے 2 نمبر مذہب ہو سکدا جڑا ساڈا نظریہ یا رب دے قرآن تو ثابت ہے یا نبی دے فرمان تو ثابت ہے، اس واسطے یہ کوئی 2 نمبر ہی ہو سکتی؟ تے جدو اینی کی گل ہی تسی اپنے دل وچ پکی کر لو گے نا، انشاءاللہ اگلے معاملات پھر بڑے آسان ہو جان گے۔ جتھے بندہ پولا پہ جاندا اوتھے رہندا پلے ککھ نے، تے سخت کیویں ہونا ہے؟ اے سنیو نبی پاک دا فرمان، تے کہندے نبی کے صحابہ نے نبی کے آل سے محبت نہیں کی۔ میں کہ چلیا جنی نبی دے صحابہ نبی دی آل نہ محبت کیتی ہے، تو میں تے 100 واری بھی جم جائیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہولی بولو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، نبی کے صحابہ نے نبی کی نسبت کا حیا کیسے کیا؟ 2691 اور راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نو انجو زبانی ہوندی ہے حدیث، میں کتاب کھاؤن دا مقصد ہے کم از کم تو انو سمجھ آوے بھی خالی زبانی اسی گل نہیں کر دے، ہتھیار ساڑے تگڑے ساڑے کول ہیں، کچیاں گلنا نہیں تگڑیاں، لیکن ایتھے صحابہ بھی کچھ ہتھیار اپنے گھراں جو کڈے بکلاں جو کڈے، وہ میں تہاں دسنا وہ ہتھیار ہے کی سن تے مقصد کی سی کڈن دا۔ کچھ صحابہ نبی پاک دے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی پاک دی بارگاہ نے ایک گل عرض کی تھی۔ وہ گل کی سی ذرا توجہ کرنا، میں گل سمجھونا چاہنا، اس تے توجہ کرے ہو، ٹھہر کے سمجھو ذرا۔ نبی پاک دے صحابہ آئے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک بندہ ہے وہ دا نام ہے عبداللہ ابن ابی، حضور کلمہ تے وہ بھی پڑھ دائیے نا، تے حضور وہ آج کل مکے دا چودھری بھی تے وہی ہے نا، یا رسول اللہ کلمہ تے پڑھ دا ہے وہ دے نا صلح نہ کر آوی ہے ناراض رہندہ ساڑھے نا۔ اے صحابہ نے حضور دی بارگاہ چرز کی تھی۔ نبی پاک اگر گل فرما دیندے، اے امام بدرالدین عینی دا قول دسن لگا، فرما دینے اگر حضور فرما دیندے نا کہ صحابہ نہیں وہ ہے ہی منافق، اسی جانا ہی نہیں ہو دے کول، تو صحابہ ساری عمر دوبارہ وہ دا نام لینا سی نہیں، لیکن فرمایا منصب نبیوی دا تقاضا اے سی جدو نبی نو صلح دے بارے آکھیا جاندہ ہے تے نبی صلح والے پاسے جاندے ہیں، یہ منصب نبوت دا تقاضا ہے۔ تے حضور نے فرمایا اچھا یہ صلح کرنی ہے تو چلو پھر چلیے۔ ہن اے قافلہ ٹریا، قافلہ کیویں ٹریا جی؟ سونے نبی پاک علیہ السلام فانطلق الیہ النبی، سونے نبی پاک پھر او عبداللہ ابن ابی وال ٹر پے، وراقب حمارا، میرے مصطفیٰ تے حمار تے سوار ہوئے۔ اے دا میں ترجمہ کر دیا الگ تو، حمار دا مطلب ہے گدا، پنجابی تے اسی کی کہنے ہیں کھوتا کہنے ہیں نا، حمار دا مطلب ہے گدا، لیکن امام محمد رضا نے فرمایا چونکہ اس جانور دے بارے عمومی طور تے اسی کوئی بہت عزت والے لفظ دے طور تے نو بول دے نہیں، اس لیے فرمایا کہ او لفظ جڑا باہم کراہت دے طور تے بولیا جائے، نبی دی سواری دے بارے بھی بولنا جائز۔ پوچھا جی پھر کی آکھی ہے؟ فرمایا حمار خالی کہو گے نا تو لوگاں دے ذہن چ گدھا ہی آئے گا، جدو حمار رسول آکھو گے نا نبی پاک دی سواری تو پھر مقام ہو جائے گا۔ اے امام محمد رضا نے، اور حضور دے کول ایک حمار سی، او دا نام سی یافور۔ اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ دے اندر ایک گل فرمائی ہے، فرمایا خبردار اس کو یافور نہیں کہنا بلکہ حضرت یافور کہنا ہے۔ یہ وہی سی جن نے نبی پاک دی بارگاہ عرض کی تھی حضور میں اپنی نسل چو 60 نمبر تے ہاں، 60ویں نسل ہاں، تے میری نسلاں دی پشت تے نبی سوار ہوندے رہے، میرے مالک جن نے مینوں پالیا بڑی کوشش کی تھی میری کنڈ تے سوار ہوئے، میں انہوں سوار نہیں ہون دیتا کیونکہ میں اپنی نسل چو آخری ہاں تے تسی نبیاں وچوں آخری نبی ہاں۔ ٹھیک ہے جی، تے جدوں نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہویا تے حضور دی اس سواری نے یافور نے ایک کنویں دے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جان آفرین دے سپرد کر دیتی تاکہ وہ دی پشت پر غیر نبی کوئی سوار ہو سکے نہیں۔ میں کہتے حماراں نو پتا ہے کہ نبی آخر زمان نبی ہے، تے مرزیاں نو تے ساڑھے سابقہ وزیر اعظم نو آج تک نہیں پتا لگا، وہ کہ انہوں خاتم النبیین کہنا نہیں آیا،
تے دوسرا کہنا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ جڑا لندن خون پورا کراؤن گیا اجے تک آیا ہی نہیں، کہنا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، اور میں کیا ظالماں یہاں گدے کو علم ہے نبی آخر الزمان ہے، تو کس محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے اگر تجھے ختم نبوت کا ہی پتہ کوئی نہیں ہے تو میں کہنا اوف ہے انہاں مسلمانہ تے بھی جڑے انہاں ظالمہ دے نعرے مار دینے او میاں آوے گا تے آوے گا فلانا آوے گا، میں کہا سننا نبی کے غلام کا نعرہ یہ نہیں ہے، نبی کے غلام کا نعرہ کیا ہے؟ نہ بلوں کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ سادہ اڈا ملک رڑ چلے ہے، دسو لبیک آلے ہوں تو سوا تو انہوں کا نظر آیا جی، ادھا ملک رڑ چلے ہے، ایتھے لڑائی کا دیئے فلاں کیوں قید کر دیا، فلاں کے خلاف پرچہ ہو گیا، ایتھے ساڑی سیاست نہیں بھی بچ دی، میں کہ پتر ہے بسیب دیاں رڑ دیاں نکے نکے اے گاما مجاں اے بکریاں پیڑاں دے نال اے عورتاں بچے بڑھے جوان اے جڑیاں لاشاں نے نا جڑیاں دفن ہو گئیاں، پترہ اے تے تنو حساب دینا پینا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، انہوں نے فرمایا رب جے عدل فرمائے گا نا تے حاکمہ تے وہ شکنجہ کسے گا کہ حاکمہ نو لگ سمجھ جائے گی کہ حکومت کری دی کنجے، بلکہ ابن عساکر دی تاریخ الخلفاء دے اندر روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم نو 11 سال بعد آپ دے وصال تو 11 سال بعد ایک صحابی خواب وچ ویکھیا تے منظر پتہ کی سی، انج انگوٹھے دے نال حضرت عمر فاروق اپنے متھے تو پسینہ پہ پونجدے سی، جویں اسی پونجنے نا کوئی اوکھا کام کر کے انج کر کے پسینہ پونجنے تے او حضرت عمر فاروق نے انج کر کے ویکھیا پسینہ پہ پونجدے، پوچھیا سرکار کی بنیا تواڈے نال؟ انہوں نے کہا دسا میں نے دنیا تو گئے کنا عرصہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جدو سوال کیتا تے وہ صحابی کہنے لگے جی 11 سال ہو گئے، فرمایا سن عمر آج جی صاحب دے کے فارغ ہویا ہے، عمر آج جی صاحب دے کے فارغ ہویا، میں کہا سن یہ وہ حضرت عمر ہے جن کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، جب میرے بعد کسے نبی ہونا ہوندا تے رب نے عمر نو نبی بنا کے بھیج دینا سی، لیکن فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اور ایک اور مقام تے سونے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فرمایا نبوت اور رسالت کا سلسلہ رب نے منقطع کر چھڈیا، ہن میرے تو بعد قیامت تک نہ کوئی نواں رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نواں نبی، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ کہ حضرت عمر فاروق ورگے حاکم 11 سال حساب دے کے ویلے ہون تے جنہ دسو جی نبی دا نعرہ مارن آلیاں تے سینے چ گولیاں ماریاں ہون۔ 90 سال عالم دین مولوی محمد یوسف سلطانی صاحب شیخ الحدیث جنہ ساری زندگی رب دا قرآن اور نبی دا فرمان پڑھیا تے پڑھایا، انہوں نے جیل وچ ڈنڈے مار مار کے شہید کیتا ہوئے، دسو جی حساب نہیں ہونا؟ بابا جی فرماندے سن بچیو ڈرو، اے جنہ حکومت ظلم کیتے تحریک لبیک والے ہیں تھے، اے حضور دی عزت دا نعرہ مارن والے تے ظلم کیتے، سانو میرے ورگے بندے جن نے کدی کسی نے لڑائی نہیں لئی، مینوں جانن والے پرانے جان دینا، میرا علاقہ جی فتوال سلیریاں میری پیدائش ہے، ٹھیک ہے جی، لاہور میں پڑھے ہیں بابا جی امیر المجاہدین دے قدمہ چ بیٹھ کے نبی دا فرمان پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوہار برادری نہ میرا تعلق ہے، تے اج بھی جاؤ گے تے ادوں تو لے کے میرے جمن تو لے کے ہون تک جے کوئی تو انہوں کہہ چھڑے نا کہ اس مولوی کدی کوئی ذاتی لڑائی کسے نال کوئی جھگڑا کوئی معاملہ کوئی تھانے ہی FIR دے خلاف ہو گئی یا اسی تی وہ ہاں جڑے گالاں سن کے بھی دعاواں دین والے ہاں جنہاں اپنے وڈیاں کولوں درس سکھیا سونے نبی پاک دی تربیت دی روشنی وچ فرمایا تینوں کوئی ناجائز برا بھلا بھی آکھے تو چپ کر جائیں گا نا تے مدینے والے آقا دے صدقے رب قیامت والے دنوں دی جزا عطا فرما دے گل سمجھو نہیں کیتا پھر بھی اے مولوی تے 29 پرچے ہوئے کنے جی تے دہشت گردی دے پرچے تے مزے دی گل دساں اجے بھی ہے جی وہ جڑے ختم ہوئے سن پھر پوٹ لینے اگلی حکومت آ کے پھر پوٹ لے کہ یہ دہشت گرد ہیں میں کہا پتر دہشت گرد انج دا نہیں ہوندا دہشت گرد انج دا نہیں ہوندا جے اسی دہشت گرد بن گئے تو تانوں نسل نوں تھاں کنے دینی تواڈے کول تے مٹھی بھر طالبان قابو نہیں آئے ایتے لکھاں کروڑاں نے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مارن والے جے اے دہشت گرد بن گئے دس پھر تینوں جائے پناہ کتھے لبے گی اس واسطے مسلمانوں حسینی کردار ادا کرنا چاہتے ہو تے پھر وقت یزید دے سامنے کھلو کے نبی دے دین دی گل کرنا سیکھو جے نہیں کر سکتے تے پھر حسینی اخوان دا بھی سانوں کوئی حق باقی رہندا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
فانطلق المسلمون يمشون معه وهي ارض سابقة. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے حضرت انس فرماندے نے سونے نبی پاک دے صحابہ آلے دوالے ٹر پے، ہمار ہے میرے محبوب کی سواری ہے. گل ادھر جاندی تو بڑی دور چلی جانی سی، اسی اوتھے روک کے اپنے موضوع تے ہونے. توجہ ہے میری گل؟ میرے محبوب دے صحابہ آلے دوالے کوئی سجے نے کوئی کھبے نے کوئی حضور دے پیچھے ٹر پے. میرے محبوب سواری تے سوار نے، اپنے ہمار مبارک تے سوار. آمنہ دلال تشریف لے جا رہے ہیں. حدیث دے لفظ نے وَهِيَ أَرْضٌ سَابِقَةٌ. او جڑی زمین سی نا کٹے والی زمین سی. کیڑی جی؟ کٹے والی. جتوں سواری حضور دی ننگ دی سی وہ کٹا اڑدا سی، تے جدوں کٹا اڑدا سی تے نبی دے صحابہ نے اینج کر کے منہ ٹکیا ہونا نہیں. جدوں نبی دے صحابہ دے چہرے تے حضور دی سواری دی دھوڑ پیندی سی نا تے وہ خوش ہو جاندا سی. میرے محبوب دی سواری دی دھوڑ میرے چہرے تے آوے ہیں تے لو جی اے منظر اے میں کہ حدیث دے لفظ دا مطلب ہی اتھے بندا ہے. وگرنہ کہ زمین کی ہو جائی سی یہ دسن دی لوڑ ہی کی حضرت انس. یہ دسن دا مطلب یہ بنتا ہے. امام بدر الدین عینی 3 حدیثاں یہ رلدیاں ملدیاں دیا نال لے کے آئے. یہ شرح دے اندر جدوں حضور دے صحابہ پہنچے نا جی عبداللہ ابن ابی منافق دے گھر دے باہر، وہ بھی ہن اتو کلمہ تے پڑھدا ہی سی، وہ بھی یا حسین دے کردا ہی سی. میں نوکر صحابہ دا وہ بھی کہندا ہی سی، لیکن وہ سجے کھبے والا سی نا، منافق سی. جویں پڑھنا چاہیے سی نہیں سی پڑھدا، جویں نبی دا غلام بننا چاہیے سی نہیں سی بندا. ہن ہویا کہ جدوں سواری دے گھر دے باہر پہنچی نا، صحابہ پہنچے، اندروں باہر نکلیا، اس بدبخت دی مت ماری گئی. نبی دی سواری ال ویکھ کے نا انج کر کے انہیں منہ ٹک لیا. منہ ٹک کے کہنے لگا، نبی پاک نے مخاطب کر کے کہنے لگا تہاڈی سواری دی بو نے مینوں پریشان کر دتا. کیسا بدبخت سی. حضور دی سواری دے بارے گل کیتی. کدے بارے گل کیتی جی؟ بولیا جے 2 جملے میں گل مکاؤن لگا. کدے بارے گل کیتی؟ سواری دے بارے گل کیتی. سواری دے بارے. ہن نبی دے صحابہ دا کردار ویکھیا جے. ایک صحابی اگے بدے، اے صحابی دا نا ایتھے تے موجود نہیں حدیث دے وچ، لیکن امام بدر الدین عینی نے شرح وچ دا نام لکھیا ہے. فقال رجل من الانصار منهم. نبی پاک دے صحابہ وچ ایک انصاری صحابی اگے آئے، انہاں دا نام میں لین لگا تے جے سبحان اللہ مٹھی آئی تے اللہ تانوں مدینے لے جائے، تے جے اونچی آئی تے اللہ 4 واری مدینے دی حاضری نصیب فرماوے. اس صحابی دا نام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہن ایک گل تے غور رکھنا، او جہدے کول گئے نے حضور نا او دا بھی عبداللہ ہے. اے جڑے صحابی نے نا انہاں دا بھی عبداللہ ہے. او عبداللہ ابن ابی ہے. یہ صحابی رسول عبداللہ ابن رواحہ نے. اچھا انہاں دی ایک اور شان میں تانوں دساں. میں ویسے طبقات ابن سعد اور میں کتاب لے کے نہیں آیا، سنن نسائی دے وچ گل لکھی ہے انہاں دے بارے تے بڑا مزہ آئے گا جے تسی سنو گے تے انہاں دا انداز ویکھنا ذرا تانوں سمجھ آئے گی. جدوں حضور نے اے حدیث دا نمبر ہے 2873 اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہنے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ فی عمرۃ القضاء. قضاء عمرہ جیڑا حدیبیہ دے مقام تے کافرہ نہیں سی نہ کرن دیتا سنے نبی پاک نو تے حضور واپس مدینہ تشریف لے گئے سن. ہن مکہ فتح ہون تو بعد جدوں حضور آئے نا تے حرم شریف چلے تے حرم شریف جاندیاں جاندیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ نے فرمایا اج امان ہے جڑا ابو سفیان دے گھر بھی چلا جائے او دے لئے بھی امان ہے تے بڈھیاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا بچیاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا تے جڑیاں بیبیاں نے انہاں واسطے بھی امان ہے تے جڑا پھر بھی محارب ہوئے جڑا لڑائی کرے فرمایا او دے واسطے کوئی امان نہیں تے گستاخ اس دن حضور نے فرمایا جڑا نبی دا گستاخ ہے فرمایا بیت اللہ دے پردیاں وچ بھی لکیا ہوئے اوتھے وڈ کے آ جاوے. ٹھیک ہے جی. اس موقع تے ہن کی بنیا جدوں اے جا رہے سن حضور دی سواری انہاں کی کیتا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب دی سواری دی نا انج کر کے لگام انج اے موڈے اپنے تے رکھی تے دو ہاتھاں نال پھڑی ہوئی تے اگے اگے سواری تے جاندے پے. منظر سمجھی تے اے غیرت اگر اے دل ساڈے پیدا ہو جائے نا پھر اسی کامل مسلمان ہاں. تے جے نبی دی نسبت دے بارے اے غیرت نہ ہوئے تے پھر ساڈا کلمہ پڑھنا پڑھانا بھی ہو رہے قیامت والے دن لپیٹ کے رب منہ تے دے مارے بھی جدوں نبی دی نسبت دا حیا ہی کوئی نہیں تے کلمے دا فائدہ کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری انج کر کے پھڑی ہے. ہن سنیو جملے کڈے ڈاڈے سانو لوکی پٹیاں پڑھاندے نہیں مولانا نرم بات کیا کرے سخت گلاں کرنے دا کی فائدہ ہے. اسلام نرمی سے پھیلا ہے تلوار سے تھوڑی پھیلا ہے. میں کہ سن پھر صحابہ نے نرمی کیا دکھائی. صحابی کہہ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلی انج کر کے لگامہ پھڑیاں حضور دی سواری دیاں
اگے اگے جا رہے ہیں حرم شریف تے سامنے سجے کھبے کچھ کافر کھڑے نظر آئے تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ شاعر سن، انہاں شعر آکھیا، کہن لگے او کافراں دیو پترو رات چھڈ دیو، تانوں پتہ نہیں مدینے والے آقا آ گئے نے۔ میں کہ اس تو نرم جملہ کتھوں لے آؤ گے، اس تو ستھرا جملہ کتھوں لے آؤ گے؟ فرمایا خلو بن الکفار، او کافراں دیو بچیو رات چھڈ دیو، مدینے والے آ گئے نے۔ پھر اگلا جملہ کی فرمایا، فرمایا الیوم نضربکم علی تنزیلہ، میں تسی او پھینٹی بھول گئے ہو جیڑی بدر دے وچ اساں تانوں پھیری سی، او جُتی بھول گئے ہو جیڑی اساں پھیری سی، اجے ہور کوئی لترول کراؤنی جے۔ سنو ذرا نبی پاک دے سامنے کہہ رہے ہیں حرم شریف دے اندر نبی پاک دے سامنے، اے سنن نسائی ہے، سیاہ ستہ دی کتاب ہے۔ پھر اگلی گل کی تھی کہنے دربن یزیل الحام عن نقیلہ، فرمایا اساں تانوں او جُتی پھیری ہے کہ جتھے بڑیاں دیاں عقلاں ہی خراب ہو جاندیاں نے، تے اساں تانوں او مار ماری ہے وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عن خَلِيلِهِ، کہ بڑا سکا یار بھی ہوئے تے یار بھول جاندا ہے، اسی تہاڈی او پھینٹی لائی ہے، تساں دوبارہ تے کٹ نہیں کھانی۔ اے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے سن، اے صحابی رسول دا میں مقام دسنا پیاں جنہ اتھے گل کیتی عبداللہ ابن ابی دے سامنے، میں کہ نبی دی نسبت دے بارے اینی حیا پیدا کر، پھر تینوں حق بندا ہے کہ تو اپنے نا دے نال حسینی بھی لاوے۔ ہاں میں جی اگلی گل اس تو بھی ڈاڈی جی جناب، حوصلہ کرو ذرا، اس تو اگلی ڈاڈی گل سنا دیاں جی جے اجازت ہوئے تھے، نہیں ہولی نہیں، پھر انج نہیں، جویں ذوق جوان نے ذوق دا مظاہرہ کیتا تسی مٹھے پہ گئے۔ بابا جی فرمانے ہوتے سن ساڈی تقریر کوئی بزدل بندہ سن سکدا، جدے دل وچ ڈرے میاں جاؤ اپنے گھراں نوں جا کے رضائیاں لے کے سوو۔ یہ محمد عربی کے غلاموں کی مجلس ہے جہاں پر حسینیت سکھائی جاتی ہے، حریت سکھائی جاتی ہے، یزیدیت کی تنخواہ پہ مر مٹنا سکھایا نہیں جاتا، یہاں حضور کی عزت پہ مر مٹنا سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کو سنو اگلا جملہ ادو بھی ڈاڈا جے تے جنوں سمجھ آئی انہوں میں تے کہن دی لوڑ ہی نہیں پانی، سبحان اللہ کنجا کنی۔ غور کرنا ذرا کی جملہ آکھیا، جدوں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے گل آکھی، حضرت عمر فاروق بھی نال جاندے پے سن، حضرت فاروق اعظم کڈی ڈاڈی ہستی نے نال جاندے پے نے۔ فقال اللہ عمر، حضرت عمر فاروق نے نا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو کیا کہنے لگے، عبداللہ گل سن، ایک تے کہنے لگے بینا یادئی رسول اللہ، ایک تے سونے نبی پاک ساڑھے درمیان موجود نے، دو اڈیاں ڈاڈیاں گلاں کرن دے، نبی پاک ساڑھے درمیان موجود نے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وفی حرم اللہ، اللہ دے حرم دے وچ، حرم مکہ وچ کافراں نوں انج بلا رہے ہو، کافراں دیو بچیو پراں ہو جاؤ جی، یہ تے بڑے ڈاڈے لفظ نے، اساں تانوں پھینٹی لائی بدر وچ، او بھول گئے ہو جڑیاں تہاڈی اساں مت مار کے رکھ دتی، بدری صحابہ نے میدان بدر احد دے وچ جڑی تہاڈی تونی لائی ہے بھول گئے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ اس گل تو ٹل جا، یہ گلاں نہ کر، ایک تے نبی پاک ساڈے نال نے، دوجا اسی حرم مکہ وچ ہاں۔ تے سنیو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ چپ نہیں کیتے، لیکن مدینے والے آقا نے حضرت عمر نو مخاطب کر لیا، مولانا نرم بات کرو، میں کہا سن نبی پاک کا فرمان۔ پھر اگلی گل کریں، کہتے ہیں جی جو یا حسین کرتے حسن پاک کا نام نہیں لیتے تو آپ ان کے بارے میں نرم رویہ، وہ کلمہ نہیں پڑھ دے، میں کہ پڑھ دے ہیں، پر عبداللہ ابن ابی والا پڑھ دیں، اسی پڑھنے ہیں عبداللہ ابن رواحہ والا، تے جنہیں منافقہ والا پڑھے ہے وہ دیتے منہ دے سامنے کھلو کے بھی نبی دا نام لے گا تے سڑ جائے گا۔ اور جی میں کراچی دے وچ سڑیا سی ایک مصطفیٰ کمار، ہمارے منہ پہ آ کے لبیک کے نعرے لگاتے ہو، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، میں کہ پڑھے ہے لیکن منافقہ والا پڑھے ہے، صحابیاں والا پڑھے ہوندا تے تیرا جی خوش ہوندا، اور جلیو میرے سامنے کھلو کے نبی دا ذکر کرتے پے ہو، اور اچھی نبی دا ذکر کرو۔ اے نبی پاک نے کی فرمایا، جملہ سنو جی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فقال النبی، نبی پاک نے فرمایا خل عنہ، اے عمر اے عبداللہ نو رہن دے، جو کردہ ہے پیا کرن دے، خل عنہ اینو کرن دے جو کردہ ہے پیا۔ میں کہ اینی غیرت ہونی چاہیے دی ہے، بندہ گل کرے تے تگڑی کرے تے منافق دے سامنے کھلو کے کرے۔ کوئی نبی دے صحابہ دے بارے گل کرے تے جائے کتھے، کوئی نبی دی اہل بیت دے بارے گل کرے تے جائے کتھے، کوئی ساڑھے سامنے آ کے یا ساڑھے لاگے بہ کے یزید نو امیر المومنین کہہ جائے تے جائے کتھے، کوئی امام حسین پاک نو باغی کہہ جائے تے جائے کتھے۔ اسی لمحیاں پا کے صحابہ دی سنت نہ ادا کریے تو سنی نہ
او میں حدیث مکمل کرن لگا لیکن سنو جملہ خلان ہو فرمایا عبداللہ اے عمر اینو رہن دے، اینو لگا رہن دے، جو عبداللہ کہہ رہے ہیں اینو کہن دے. بلکہ حضور نے پتہ کی فرمایا فَاللَّهُ وَأَسْرَعُ فِيهِمْ مِن نَدْعِ النَّبْلِ. میرے محبوب جڑی روایت موجود ہے نا جی طبقات ابن سعد دے اندر، اے سنن نسائی تو بھی پرانی کتاب ہے، او دے وچ جڑا شعر ہے نا 8 مصرے آندا ہے. اے سنن نسائی صرف 4 مصرے نے، وہ 8 مصرے پڑھ لو نا تو انجی بندہ سمجھ آ جاندی بندے نبی دے صحابہ غیرت مند کنے سے تے نبی دی اہل بیت دے بارے پھر کمال ہی کمال. تے سنو نبی پاک نے کی فرمایا عمر اینو رہن دے، جو کہندا پیا اینو کہن دے. تینوں پتہ نہیں اے جملے کافراں دے سینیاں وچ نیزیاں وانگو بجدے نے پے. سانو آندے نے یا حسین اچا کیوں کہندے ہو، لبیک یا رسول اللہ اچا کیوں کہندے ہو، تاجدار ختم نبوت تے باواں کیوں کھڑیاں کراندے ہو. اور میں کہ جلیا اے انڈیا تو بارڈر و پار انڈیا مودی نو جا کے پوچھ کہ جدو نبی دا غلام لبیک یا رسول اللہ کہندے نے تیرے سینے تے آرا چلدا کہ نہیں چلدا. کبھی فرانس دے گستاخاں نو پوچھ جدو رسول اللہ دے غلام تاجداری ختم نبوت دا نعرہ لاندے نے تواڈے سینیاں تے حجاں پھردیاں نے کہ نہیں پھردیاں. او نبی دے غلام تے جے ایمان سلامت ہوے اے نعرہ سن کے خوش ہو جاندا ہے، ہوے منافق تے نعرہ سن کے خوش ہو جائے اے نبی دا فرمان دسدا ہے ہو نہیں سکدا. تے مومن نعرہ سن کے خوش نہ ہوے اے بھی نہیں ہو سکدا. مومن تے باواں کھڑیاں کر کے کہندا ہے حضور میری جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر. آقا ووٹ دی تے اوقات ہی کوئی نہیں، ساری کائنات ہی حاضر ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ جی احباب سنو جی، جدو نبی پاک علیہ السلام نے انی گل فرمائی گل ایتھے مکی نہیں، گل ایتھے مکی حضور نے اگلی گل بھی فرمائی. اے سونے نبی پاک دا فرمان ہے. اے جڑا میں ہن جملہ پڑھن لگا ہے طبقات ابن سعد دے وچ، اے سنن نسائی چ حدیث ایتھے تک ہی طبقات ابن سعد اس تو بھی پہلے دی کتاب، او دے وچ پتہ کی لکھیا ہے؟ سونے نبی پاک نے فرمایا عمر اینو ہی نہ ڈک، تو آپ تسی سارے رل کے ہوئی آکھو، تسی سارے رل کے آکھو. تے اگلا جملہ ایک ایمان تازہ کرنے والا ہے. فرمایا صرف آکھو نہیں، حضرت انس فرماندے نے جدوں صحابہ رل کے کہنا شروع کیتا نا او کافراں دے بچیو پرا ہو جاؤ، حضور آ گئے. فرمایا کہ جدوں ایڈی رل کے اونچی آواز نہ آکھیا، فرمایا حرم کعبہ چوں نکلن والی آواز صحابہ دی مکے دیاں وادیاں گونج اٹھیاں اور وادیاں نو پتہ لگ گیا محمد عربی غلاماں دے وچ اپنی سواری تے سوار تشریف لے جا. نبی دے بارے گل ہوے تے انج ہوے، نبی دے صحابہ دے بارے گل ہوے تے انج ہوے، نبی پاک دی اہل بیت دے بارے گل ہوے تے انج ہوے. کوئی حسین پاک نو باغی کہہ کے جاوے کتھے جناب، کوئی حسن پاک تے فتوہ لا کے جاوے کتھے، کوئی حضرت امیر معاویہ نو پہنچ کے جاوے کتھے، کوئی شیعہ والے عقیدے اہل سنت وچ پا کے جاوے کتھے. میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. سنو جی اے حدیث شریف مکمل کریے، اس تو بعد دو پرچیاں آئیں میں نہ تے جواب عرض کرنا جناب. توجہ ہے نہیں؟ میں لگتا مک گئی گل. جڑے پریشان بیٹھے ہو سبحان اللہ مٹھی کرو، جڑے راضی بیٹھے ہو دب کے بول سبحان اللہ، اور اچھا بول سبحان اللہ. کہنے جی مولانا صاحب فلاں کے خلاف بات نہ کریں. میں کہا سونے رشتہ دار سن، اے آمنے سامنے رشتہ دار سن صحابہ، ہے منافق سی تے اے وے مکہ شریف ہیں تے مکہ شریف دے وچ حضور علیہ السلام صلح کرن تشریف لے گئے تے ظالم دا کردار ویکھیا، انہیں نقل پیٹ لیا، انہیں کہا میں بو آئی حضور دی سواری تو، کٹے نے میرا نک پریشان کیتا. حضرت ایہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ انہاں صحابہ نو کیا صحابہ ذرا پرا ہوگا مینوں گل کرن دیو، اس کمینے دا مکو میں ٹھاپنا. ہائے ہائے، اے میرا خیال ہے پنجابی دا ترجمہ تے یہی بندا ہے، صحابہ تسی ادھر آؤ ذرا اے دا مکو میں ٹھاپنا.
تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور دی موجودگی وچ کی جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا سن، فرمایا واللہ میں کمینیاں تجھے گل جڑی کیتی ہے نا کان کھول کے سن، فرمایا اللہ دی قسم ہے لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، فرمایا تیری کستوری نالوں مدینے والے دی سواری دی خوشبو بہت ہی خوشبودار ہے، اللہ دی قسم ہے تیری خوشبو نالوں مدینے والے دی سواری دی اے خوشبو بہت ہی ہے، حضور دی سواری بہت ہی پاک ہے، کمینے نبی دی سواری دے بارے گل کرنا ہے۔ گل ایتھے مکی نہیں، انہاں چوں ایک بندہ بولیا، وہ کہنے لگا تسی صلح کرنا آئے ہو لڑن آئے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے آکھیا جتھے نبی دی نسبت دا حیا نہ ہوئے اتھے مومن دی صلح نہیں رہندی۔ ہاں اے جملہ پلے بننے آجے، بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، میں کہ جو جو بھی آیا لیکن یہ نسبت رسول پہلے آئی۔ توجہ ہے میری بات ہے؟ اور توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جڑے پریشان ہو ہولی بولو، باقی بولو ذرا سبحان اللہ۔ کہا جب نبی پاک کی نسبت کا حیا نہ ہو تو صلح جائے تیل لینے، ہم پھر صلح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا جی یہ گل لے لو جی حدیث دے اگلے لفظ ہے، بخاری پڑھنا پیا، نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے جدو اینی گل کی تھی نا فغاضب لعبد اللہ رجل من قومہ، انہوں چو ایک بندہ بولیا اینج غصے دے نال، ادھروں بھی نبی پاک دے صحابہ چوں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اور باقی صحابہ انہوں نے کی کیتا فغاضب لکل واحد منہما اصحابہ فکان بینہما ضرب بالجرید، انہاں چوں جدو صحابہ بھی غصے ہو گئے ادھروں بھی بندے سارے واہ سارے کٹھے ہو گئے، انہاں اندروں ہتھیار کڈ لیندے، صحابہ تے صلح کرن گئے سن کوئی ہتھیار نال، انہاں اندروں ہتھیار کڈ لیندے بالجرید۔ ایدا ایک معنی ہے کہ کھجور دی او جڑی چھال لا کے نا بھئی کھجور دے پتے دی جڑی سوٹی ہوندی ہے وچکار لی، او جناب تلوار دی طرح دی ضرب لگدی ہے، بیت دی سوٹی دی ایڈی سٹ نہیں ہوندی جڑی کھجور والی ہوندی۔ اے انہوں نے پوچھو جنہ کھادیاں نے بابے خادم رضوی کو، اجے بھی ہولی بولو ذرا، کھجور دی شاخ نال ایویں نہیں ایتھے بہ کے نبی پاک دے فرمان پہ پڑھ دے کھجور دیاں شاخاں کھادیاں نہ تا دے، میں تانوں ہاتھ دسنا پیا ہورے کتے کتے لگیاں، ساڈا ایمان ہے جتھے جتھے لگیاں دوزخ دی آگے نیڑے بھی نہیں آنی اللہ مالک دے فضل و احسان، انہاں وہ کڈ لیاندی ہے۔ ایک دا من ہے کہ انہوں نے لمبیاں شاخاں دے اگے پھل لگے ہوئے یعنی نیزے انہوں نے کڈ لیاندے، ادھروں صحابہ یہ نہیں آکھیا جی کہ اسی تے صلح کرن آئے ساں کی ہویا جو سواری دے بارے گل کیتی ہے نا خیر ہے پھر کی ہویا مرزائیاں نو ہی بھین پر آکھیا نا پھر کی ہویا، صحابہ یہ نہیں آکھیا، توجہ کرنا میری گل، یہ نہیں آکھیا کی ہویا مرزائیاں نو کی ہویا، خاتم النبیین ہی نہیں نا پڑھنا ہے پھر کی ہویا، اسی عمل انہاں ہی رہا کرائی ہے نا پھر کی ہویا، اور کی ہویا جناب علماء نو پھڑ کے جیلاں چ دیتا نا پھر کی ہویا، بس یہ کچھ ہی ہویا نہیں۔ سنو نبی پاک دے غلاماں نے کی کیتا، نبی پاک دے صحابہ نے انج کر کے نا جی باواں ٹونگ لئیاں، انہاں کہ آ جاؤ پھر جے تساں لڑائی کرنی ہے نا آ جاؤ پھر اسیں بھی تیار ہاں، ضرب بالجرید، انہاں ہتھیار کڈ لیاندے، نبی دے صحابہ کول ہتھیار تے ہیں نہیں سن، انہاں ہتھیار بنائے دو چیزاں، ایک چیز وبالایدی، ٹھیک ہے جی، انہاں اپنے ہتھاں دے ہتھیار بنا لے، ہاتھ دا ہتھیار دو ہی طریقے نہ بندا ہے، یا انج کر کے یا انج کر کے، انجی گل اے دو ہی ہتھیار نے، یا انج کر کے تے یا انج کر کے، مطلب چپیڑاں تے کسونے، ٹھیک ہے جی، ہتھاں نال ہی کم ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسری شے جنہ مکہ یا چپیڑاں صحابہ نہیں بنائیاں وہ بالنیال انہاں اپنی جتیاں لا کے ہاتھے چ پھڑ لئیاں، تلواراں نیزیاں دے مقابلے وچ۔ ایتھے میں جڑا جملہ دسن لگا نا میری ساری محنت دا نتیجہ ہی تے جے سنیا جے اینو دل وچ بٹھا لویں انشاءاللہ تیرا کوئی ایمان لٹ نہیں سکے گا، ساری محنت دا نتیجہ ہی سونے نبی پاک علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو مننا جنوں مننا۔ میں کیا تو صحابہ کرام دے بارے کہنا نبی پاک دی آل میدان کربلا میں ذبح ہو رہی تھی، صحابہ کدھر تھے؟ میں کیا سونے ظالمہ، ایک تو صحابہ میدان کربلا وچ موجود سن، اپنے اولاداں سمیت موجود سن، ٹھیک ہے جی۔ دوسری گل جڑے صحابہ نبی دی سواری دے بارے چل دیاں تلواراں تے نیزیاں دے سامنے اپنی جاناں تلیاں تے رکھ دین، او ہستی دے بارے جڑے حسین پاک نبی پاک دے موڈیاں تے آپ سوار ہوندے رہے، جنہ دی سواری مدینے والے بن دے رہے، اس حسین پاک دی خاطر صحابہ کنی کی قربانی دین والے ہو۔
تو تو آج منہ پٹیا تو کہتا صحابہ کدھر تھے؟ میں کیا نبی پاک کے 8 صحابہ میدان کربلا میں تھے. تو عمرہ پتہ کنیاں سن؟ 60 سال تو ہر صحابی دی عمر بہت ہی سی, سارے ضعیف العمر. ایک صحابی دی عمر 95 سال. انہوں نے امام حسین پاک نے آکھیا دیا بجھا کے جانا ہے تو چلے جاؤ, یہ میری جان کے پیاسے ہیں. انہوں نے کیا سرکار ہم بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اسی ادھے ادھورے نہیں, ہم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. جن سے حسن پاک نے صلح کی ہے ہم اس امیر معاویہ کی اطاعت کرتے رہے, اور اب یزید اگر مخالفت پہ اترا ہے تو ہم آج بھی نبی کی آل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور حسینی بن کے میدان کربلا میں اپنی جان دے کے بتائیں گے نبی کے صحابہ اہل بیت پر قربان ہیں, اور نبی کی اہل بیت نبی کے صحابہ پر قربان ہیں. جیڑا دوہاں چ لڑائی پاوے وہ سنی ہو سکدا, اور یا رافضی ہوندا یا خارجی ہوندا, تے سنی کدی سجا کھبا ہو سکدا؟ ہاں, سنی بالکل سٹریٹ سیدھی راہ, سیدھی راہ یہ حضور کے طیبہ نگر کی ہے, سیدھی راہ مدینے جڑی جاوے. اس واسطے حسین پاک دے بارے گل کرنی ہوئے, امام حسن پاک دے بارے گل کرنی ہوئے, حضرت امیر معاویہ دے بارے گل کرنی ہوئے, یا نبی پاک دے دیگر صحابہ دے بارے گل کرنی ہوئے, ایک لمحے واسطے پہلا سوچ لیں کہ میں گل کنہ ہستیاں دے بارے کرن لگا. اے نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو مقام ملے ہے, یا کسی لڑائی دی جیت دی وجہ تو مقام ملے ہے؟ لڑائی جتنی یا ہرن دی وجہ تو کسی دا مقام نہیں, بلکہ مقام مدینے والے دی نسبت دی وجہ تو انہوں نے عطا کیتا گیا. اس واسطے باہم مشاجرات تے کدی زبان کھولنی نہیں. پھر بولو, باہم مشاجرات تے کدی زبان کھولنی نہیں. تے اگر ٹائم ہوندا نا جی چوکھا ہون تو ٹائم واہ سارا ہو گیا. میرا جڑا عمومی تقریر دا دورانیہ ہوندا اس تو ود گیا ٹائم, لیکن میں صرف ایک گزارش تانوں کرنا چاہنا وا, اگر ٹائم ہوندا تے تانوں میں اے ساریاں تفصیلاں بھی دس کے جاندا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دے معاملات ہے کی سن, تے پھر سنیت دا نظریہ کی ہے, کیڑی تاریخ دی گل منن والی ہے تے کیڑی ردی جی ٹوکری چھٹ کے اگ لان والی ہے, کیڑی نبی پاک دے غلاماں دا طریقہ کار ہے کی, مولا علی دی صحابہ نال محبت کتنی سی باقیاں نال, تے باقیاں صحابہ نو نبی دی اہل بیت دے نال کتنی محبت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ گلاں اونے کدی سنو نا ساری رات بھی سن دے رہو تے ایمان تازہ ہی ہوندا نظر آئے. اس واسطے گل اپنے دل دی تختی تے اج لکھ لے, ساری تقریر دا نچوڑی یہ کدی نبی پاک دی نسبت دے کسے نسبت دے بارے بھی کوئی پیڑا لفظ زبانوں کڈنا. تے جے تیرے سامنے کوئی بولے فلاں صحابی ایسے تھا, فلاں صحابی نے ایسے کیا, انہوں کہی جا منہ لپیڑ جا کے کدھرے, اسی تیری گل سنن واسطے ساڈے فالتو کن ایڈے نہیں فالتو کہ اسی تیری کمینیاں والی گل سنیے. ساڈے کن ایک پاسوں سنن گے تے نبی دے صحابہ دی شان, تے دوجے پاسوں نبی دی آل دی شان سنن گے. اسی نبی دی کسے نسبت دی کوئی بے حیائی یا بے ادبی سن سکدے؟ نبی دی نسبت دے بارے کوئی بے حیائی والی گل اسی برداشت کر سکدے نہیں. اسی ادب والے لوگ ہاں, اور ادب گاہیست زیر آسماز عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. حسین پاک دا نام لینا ہے تے نال حسن پاک دا بھی نام, حضرت مولا علی دا نام لینا ہے تے حضرت امیر معاویہ دا نام ہی لینا ہے. اگرچہ سادہ موقف ہے یہ کہ جننے بھی مشاجرات لڑائیاں معاملات ہوئے صحابہ دے, آپ باہم جنگاں بھی ہوئیاں, انہاں جنگاں وچ جنہ حضرت مولا علی دے مقابلے چ کوئی اور صحابی آئے, انہاں وچ مولا علی ہی حق والے نے, مولا علی ہی حق والے نے. لیکن جڑے مقابلے چاہے انہاں دے بارے اے جملہ اسی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باطل تے سن, بلکہ انہاں دے بارے حدیث دی روشنی دے اندر بخاری دی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا اے جڑا میرا پتر امام حسن ہے نا, فرمایا اے مسلمانہ دے دو عظیم گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا. وہ دو عظیم گروہ سارے شارحین نے لکھیا امام بدرالدین عینی سمیت, فرمایا وہ دو عظیم گروہاں دا نام, دو مسلمان گروہاں دا نام, ایک مولا علی دا, دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس واسطے اگرچہ مولا علی حق پر تھے انہوں نے بہت اجر لبے گا, لیکن حضرت امیر معاویہ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اجتہاد پر تھے, وہ مجتہد تھے, انہوں نے اجتہاد کیتا. اور بخاری شریف دی حدیث دے مطابق جڑا اجتہاد مجتہد کرے, اگر وہ دے وچ خطا بھی کر جائے تے اللہ ایک ثواب انہوں پھر بھی عطا فرما دیتا ہے, کیوں کہ انہوں دی نیت کدی بھی غلط ہوندی نہیں. اس واسطے نبی دے صحابہ دے بارے بھی زبانہ نپ کے رکھنی ہیں, تے نبی دی اہل بیت دے بارے بھی کو پیڑا سننا یا بولنا نہیں. تے جڑا بولے یا سنے وہ دے نہ سلوک ہوئی کرنا ہے جڑا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیتا. کرو گے اے ہن اگلی گل سن لو ذرا توجہ نال, تے بڑی دھیان نال, موضوع ہے بڑا اوکھا جہا, لیکن میں اس تے تانوں چوندی جی گل دس دینا.
جناب ابی طالب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم، ٹھیک ہے جی. میرے نظریے دے مطابق، کیونکہ میرا نظریہ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظریہ ہے، اعلیٰ حضرت والا. ہاں جی، باقی سارے مطلب میں اعلیٰ حضرت دا نام ذرا سوکھا سمجھ آ جاتا ہے. چلو داتا صاحب بھی، داتا صاحب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. انہاں مشائخ دا ساڈے وڈیاں دا یہ نظریہ ہے کہ حضرت ابو طالب نو آخری ویلے سونے نبی پاک علیہ السلام فرمایا سی، اے ابو طالب تو کلمہ پڑھ کے میری نبوت اور رب دی توحید دا اقرار کر لے، تے جے کر لویں نا تے میں تیرے حق وچ اپنے رب دی بارگاہ سفارش کراں گا. تے حضرت ابو طالب نے ایک کلمہ نہیں سی پڑھیا. ٹھیک ہے جی. اس واسطے اور بڑے سارے دلائل نے اس موقف تے دیتے جا سکتے ہیں، لیکن ایتھے جڑی میں گل سمجھانی ہے وہ تے غور کرنا. حضرت مولا علی پاک بھی جناب ابو طالب دا جنازہ نہیں سی پڑھیا. وہ دی وجہ یہی سی کہ انہوں دا بھی ایمان یہی سی جو آج امام احمد رضا فاضل بریلی دا موقف ہے، یا جڑا داتا صاحب دا موقف ہے. سمجھ آئی جے گل کے نہیں آئی؟ اس واسطے ضروری ہے وے اے جڑا مسئلہ نا اے ضروریات دین وچوں نہیں. اہل سنت دے ہی کچھ امام، کچھ وڈے لوگ علماء، انہوں دا یہ بھی موقف ہے کہ انہوں دا ایمان ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اہل سنت ہی دے وچ دو گروہ نے، ایک دے نزدیک ایمان ثابت ہے، دوسرے دے نزدیک ایمان ثابت ہے. لہذا انہوں دے بارے چونکہ ضروریات دین دا مسئلہ کوئی نہیں، اس واسطے اسی یہ علماء نو بھی منت ہی کرنے ہونے ہاں کہ بھئی بندے بنیا کرو یہ جا مسئلہ جڑا نا وہ لیا کے تے عوام دے وچ نہ رکھیا کرو. اسی تو انہوں کہنے اگر کوئی بحث کرے نا ابو طالب دا آکھی یار جو تیرا دل کر دے عقیدہ رکھ. ساڈا عقیدہ جو ہے وہ بخاری و مسلم دی روشنی دے اندر، فتاوی رضویہ دی روشنی دے اندر، حضرت داتا صاحب دے بیان دی روشنی وچ، حضور غوث اعظم دے بیان دی روشنی وچ، حضرت مجدد الفسانی کتب ربانی آپ دے ایمان اور اعتقادات دی روشنی دے وچ ساڈا جو نظریہ ہے وہ ساڈا رہن دے. اے کوئی ضروریات دین دا مسئلہ اے دے بارے کسے کو پوچھیا جانا نہیں. اے اہل سنت دا موقف ہے، جتھے چپ رہنا نا اتھے چپ رہو. میں تو انہوں حدیث شریف سنائی ہے کل استبصار کتاب دے وچوں، جڑی اہل تشیع دی بڑی معتبر کتاب ہے. وہ جڑی حدیث شریف ہے نا میں صرف تو انہوں نہ دسے دیں، اور نہ دسن دا مطلب پتہ کی ہے؟ کیونکہ جڑا تقدیر دا مسئلہ ہے نا جڑا اس حدیث سے بیان ہویا ہے، جڑا جواب وچ حضرت مولا علی نے فرمایا نحن اہل السنت والجماعہ، اے تقدیر دا مسئلہ اس حدیث وچ بیان ہویا ہے. تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بھی جلد نمبر 21 فتاوی رضویہ دے اندر ایک گل فرمائی ہے. آپ نے فرمایا تقدیر کے مسئلے میں علم بیان، علم بدیع، علم منطق اور فلسفہ، کسی بھی علم کی روشنی کے اندر جو کوئی الجھنا چاہے گا گمراہی اس کے ہاتھ آئے گی، ہدایت آتا آ سکتی. اس لیے تقدیر کا مسئلہ بھی ایسا کہ جس میں بحث کرنا جائز ہے، کہ ابی طالب کے ایمان دا مسئلہ بھی ایسا جدے بحث کرنا جائز ہے. پھر بولو بحث کرنا جائز ہے؟ اسی میں ایمان دا قائل نہیں، امام محمد رضا بھی قائل ہے نہیں، حضرت داتا صاحب بھی قائل ہے، حضور غوث اعظم بھی قائل ہے نہیں، مجدد الفسانی بھی قائل ہے نہیں. اے سارے ساڈے بزرگاں دی لین ہے نا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی دے ایک استاد بھی قائل نے، لیکن اس تو اگے چلے جاؤ اور بزرگ ہیں نے اہل سنت دے وچ جڑے قائل نے. تے کی مطلب ہے دا؟ ہن باہم لڑائیاں شروع کر دیئے، ہن دلیلاں دیڑیاں شروع کر دیئے. او جلیو اے مسئلہ چھیڑن والا نہیں. گل سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں؟ اے مسئلہ چھیڑن والا نہیں. جدا جو دل کردا بھئی ایمان رکھے. اسی جڑے قائل نہیں ہاں اسی بھی کدی حضرت ابو طالب دے بارے خالی ابو طالب کہہ کے نہیں، یا جناب ابو طالب کہنے ہیں یا حضرت ابو طالب کہنے ہیں. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پاویں انہاں دا ساڈے نزدیک ایمان ثابت نہیں، لیکن خدمت رسول دی نسبت دی وجہ تو کم از کم اتنا ادب اہل سنت کر دیں الحمدللہ. تے وہ کر دیں رہنا بھی ہے. گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ او جڑا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جملہ بولیا نا وہ جملہ صادق نہیں آئے گا، لیکن اس مسئلے نو سٹیجاں تے لیان دی کوئی لوڑ، پھر بولو کوئی لوڑ. جڑا ہے مسئلہ چھیڑ کے بوے جان بوجھ کے سمجھ لینا ہے فتنہ باز آدمی. اے کون ہے؟ وہ دی وجہ ہے، وہ دی وجہ ہے کہ اے نظریات تین بندیاں بہتا چکے ہیں. ایک مرزائیاں، دوجا شیعہ، تیسرا جناب علی اہل حدیثاں جنہوں خارجی آنے ہیں. کل سمجھ آئی؟ اینا تین گروہاں نے مسئلہ بہتا چکے ہیں. اہل سنت نے ہمیشہ فتاوی رضویہ دی روشنی گل عرض کر رہے ہیں ادھے تے سکوت دا مشورہ ہے.
ساڈے لیے فتوا اعلی حضرت فاضل بریلوی دا بھی ہے، پاویں ایمان ثابت نہیں، پوری کتاب لکھی اعلی حضرت فاضل بریلوی، دلائل دیتے نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن اینڈ تے ہی گل فرمائی اس مسئلے کو بحث کا عنوان بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس واسطے احتراز اور خاموشی بہتر ہے۔ اگر کسی دے نزدیک دلائل ہیں تو میاں اپنے گھر بہ چپ کر کے مرزائیاں نو سپورٹ تے نہ کرے ہو جا مسئلہ میدان وچ لے آ کے، تو رافضیاں نو سپورٹ تے نہ کرے ہو جا مسئلہ میدان وچ لے آ کے، تو قائل ہے اپنے کول رکھ، اپنے گھر رکھے مسئلہ، لیکن بازار وچ لے آن دی لوڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرے تو میاں اجازت کم بنتا ہے عوام دا بھی کہ روکے اس مسئلے۔ گل سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آئی؟ میں اپنا نظریہ تو اندر چھڈیا، میں بہتے دلیلاں والے پاسے بھی نہیں گیا تاکہ مسئلہ زیادہ زیر بحث نہ آوے۔ گل سمجھ آئی جے؟ ہاں، جیڑا اسی احترام کرنے ہو بھی نسبت رسول دے پاک دی وجہ تو کرنے، ہاں بس احترام اسے حد تک، وگرنہ ایمان دے بارے ساڈا جو نظریہ ہو میں تانوں دس دیتا ہے، قرآن و سنت دے ایک دو نہیں ایکو حدیث دا مفہوم تانوں دسیا ہے، اس تو وڈی میرے خیال کی دلیل ہو سکتی ہے؟ نبی پاک آپ فرمان کے کلمہ پڑھ لے، وہ آکھن جی میں نہیں پڑھدا، اس تو اگے دسو اور کیڑی دلیل ہو سکتی؟ لیکن اساں انہاں دلیلاں دی بحثاں وچ پین دی سانوں کوئی لوڑ نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگلا بھی گیا؟ اچھا ہن ساری تقریر دے وچ کسے نوں کوئی اور مسئلہ ہے تو پوچھ لو۔ بسم اللہ جی، کوئی سوال کسی دے دل چاہیا ہو ہے جی؟ کوئی کسی دے جوان دے دل چ کوئی سوال ہے؟